السلام علیکم دوستو، ایک ایسا منصوبہ جو دنیا کی جیو پولیٹکس اور جیوگرافی کو تبدیل کر سکتا ہے، جو روس، پاکستان اور چین کے الائنس کو مغربی طاقتوں پر ایک برتری دلوا سکتا ہے۔ دوستو، ایک ایسا منصوبہ جسے یوریشین کینال منصوبہ کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسا منصوبہ ہوگا جو روس اپنے مصنوعی سمندر میں بنائے گا اور اس سے پاکستان سے روس تک دنوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو جائے گا، اور یہ ایک ایسا منصوبہ جس پر $20 بلین لگنے والے ہیں۔ یہ کیسے پاکستان، روس اور چین کے لیے فائدہ مند ہوگا، اس کی مزید ڈیٹیلز کیا ہیں، یورپ اور امریکہ اس کو کیوں روکنا چاہتے ہیں، اور یہ یورپ کے اوپر ایشیا کی برتری کو کیسے منوائے گا، ایک ایک چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو اپنی لازمی پریس کرنا ہے اور کمنٹ باکس میں اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ دوستو، دنیا میں روس اور چین جو امریکہ کے بعد دو بڑی ڈیفنس اور اکنامک پاورز ہیں، وہ ایک ایسے منصوبے پر غور کر رہی ہیں جو ایشیا، یورپ اور مشرق وسطیٰ کی جیو پولیٹکس کو بدل سکتا ہے۔ یہ منصوبہ ہے یوریشین کینال، یعنی روس کا مجزوہ نیا مصنوعی سمندر، جو نہ صرف عالمی تجارت بلکہ پاکستان، روس اور چین کے درمیان ایک نئے معاشی اتحاد کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ دوستو، یہ محض ایک کینال نہیں بلکہ $20 ارب کا ایک میگا انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہے جو گھنٹوں میں پاکستان کو روس سے جوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو، یوریشین کینال آخر ہے کیا، اور یہ کہاں بنے گی، اور اس سے کن کن ریجنز کو فائدہ ہوگا، اور پاکستان کی ترقی میں اس کا کیا کردار ادا ہوگا؟ دوستو، یوریشین کینال دراصل روس کا ایک عظیم منصوبہ ہے جس کے تحت بحیرہ اسود، جسے بلیک سی کہا جاتا ہے، اسے بحیرہ کیسپیئن یعنی کیسپیئن سی کو ایک جدید، وسیع اور گہرے آبی رستے سے کنیکٹ کرے گا۔ اس نہر کو بعض ماہرین روس کا نیا مصنوعی سمندر بھی قرار دے رہے ہیں، کیونکہ یہ نہ صرف بحری جہازوں بلکہ سپر ٹینکرز اور فوجی بحری بیڑوں کے لیے بھی قابل استعمال ہوگا۔ یہ منصوبہ روس کو یورپ اور ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان ایک ٹرانزٹ ہب بنا دے گا۔ پاکستان کے لیے یہ منصوبہ کیوں تاریخی ہے اور اس کی جیو پولیٹکس اہمیت پاکستان کے لیے کس قدر خاص ہے؟ تو دوستو، پاکستان اس وقت گوادر پورٹ کے ذریعے عالمی تجارت میں اپنا کردار بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یوریشین کینال کی تکمیل کے بعد گوادر سے سامان ایران اور وسطی ایشیا کے راستے بحیرہ کیسپیئن یعنی کیسپیئن سی اور اس کے بعد یوریشین کینال اور پھر روس تک پہنچ سکتا ہے، یعنی چند گھنٹوں یا چند دنوں میں اسے روس تک پہنچایا جا سکے گا، جو پہلے ہفتوں پر محیط سفر ہوتا تھا۔ اس سے پاکستان کو ٹرانزٹ فی، لاجسٹک انڈسٹری کی ترقی، گوادر کی عالمی اہمیت میں اضافہ اور جیسے اربوں ڈالرز کے فوائد حاصل ہوں گے۔ دوستو، پاکستان، روس اور چین ایک نیا اسٹریٹجک اتحاد بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ منصوبہ محض تجارتی نہیں بلکہ اسٹریٹجک اتحاد کا ایک اہم حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ دوستو، دنیا اس وقت دو بڑے بلاکس میں کٹ چکی ہے، ایک امریکہ کی زیر صدارت یا زیر پرستی یورپین اتحاد ہے، اور دوسری طرف چین کی قیادت میں ایشین اتحاد، جس میں پاکستان اور روس بڑے کھلاڑی ہیں۔ ماہرین کے مطابق چین کو یورپ تک ایک نیا، محفوظ اور کم وقت والا راستہ ملے گا۔ پاکستان کو عالمی ٹرانزٹ ہب بنانے کا خواب حقیقت میں بدلے گا، اور روس کو مغربی پابندیوں کے بعد متبادل تجارتی راستے میسر آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے پاکستان، روس اور چین کا نیا ٹرائی اینگل اتحاد بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ دوستو، اس منصوبے پر $20 ارب کی خطیر رقم خرچ ہوگی اور کھربوں کے فائدے حاصل ہوں گے۔ یوریشین کینال کی متوقع لاگت $20 ارب بتائی جا رہی ہے، مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ سالانہ ٹرانزٹ فی، تیل اور گیس کی ترسیل، اشیاء خوردونوش، فوجی اور صنعتی نقل و حرکت سے حاصل ہونے والی آمدن کھربوں یعنی ٹریلینز آف ڈالرز تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ نہر روس کو سوئس کینال پر ڈیپینڈنس کو کم کرنے، نیٹو ممالک کے دباؤ سے نکلنے میں مدد فراہم دے گی۔
چین کا کردار بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا نیا چیپٹر اوپن ہو جائے گا۔ دوستو سی پیک جو BRI منصوبے کا سب سے ایک پریمیم پروجیکٹ ہے، اس کو کیا فائدہ ہوگا اور اصل گیم یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ دوستو چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI کے لیے یہ منصوبہ ایک نیا دروازہ کھول دے گا۔ چینی مال مغربی چین، پاکستان، سی پیک، گوادر، وسطی ایشیا، یوریشین کنال، یورپ تک تیزی سے پہنچ سکے گا۔ دوستو یہ رستہ وقت کم اور لاگت کم اور جیو پولیٹکس خطرات سے نسبتاً محفوظ ہو جائے گا۔ روس کا نیا مصنوعی سمندر انجینئرنگ کا بھی ایک شاہکار ہوگا، کیونکہ یوریشین کنال کو جدید لاک سسٹم، سیٹلائٹ نیویگیشن، آٹومیٹک ٹریفک کنٹرول کے ساتھ بلڈ کیا جائے گا۔ یہ نہر شدید سرد موسم برفانی علاقوں میں بھی ایکٹیو رہے گی، جو اسے دنیا کی دیگر نہروں سے ممتاز بناتی ہے۔ عالمی سیاست پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ تو دوستو یہ منصوبہ امریکہ اور یورپ کے تجارتی اثر و رسوخ کو چیلنج کرے گا، روس اور چین کے خلاف پابندیوں کو کمزور کرے گا، جنوبی ایشیا کو عالمی تجارت میں مرکزی حیثیت دے گا۔ اس لیے مغربی تھنک ٹینکس اس منصوبے کو گیم چینجر منصوبہ قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے جابز کی نئی اپرچونٹی پیدا ہوں گی۔ اس منصوبے سے پاکستان میں لاجسٹکس، شپنگ، پورٹ مینجمنٹ، انجینئرنگ کے شعبوں میں لاکھوں نوکریاں پیدا ہوں گی۔ گوادر، کراچی، پورٹ قاسم اور شمالی پاکستان میں نئے اکنامک زون بننے کی اپرچونٹی پیدا ہوگی۔ کیا واقعہ گھنٹوں میں پاکستان سے روس اب پہنچا جا سکے گا؟ اگرچہ مکمل سفر میں کچھ دن لگ سکتے ہیں، مگر موجودہ روٹس کے مقابلے میں وقت 40 سے 50% کم ہو جائے گا اور اس کی لاگت میں نمایاں کمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اسی لیے گھنٹوں میں روس کا تصور کہا جا رہا ہے۔ دوستو دنیا کا نیا تجارتی نقشہ اب روس اور چین بیٹھ کر کھینچیں گے اور پاکستان اس کا اہم پلیئر ہوگا۔ یوریشین کنال کا منصوبہ، روس کا نیا مصنوعی سمندر، پاکستان کے لیے عالمی گیٹ وے، چین کے لیے یورپ کا شارٹ کٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو یہ منصوبہ صرف ایک نہر نہیں بلکہ ایک نیا عالمی معاشی نظام تشکیل دینے کی طرف ایک بڑا قدم ہے۔ اگر یہ منصوبہ مکمل ہو جاتا ہے تو آنے والی دہائیوں میں تاریخ اسے 21ویں صدی کا سب سے بڑا جیو اکنامکس انقلاب قرار دے گی، اور یہی وہ منصوبہ ہوگا جو اصل میں یورپ اور امریکن اجارہ داری کو ختم کرے گا، اور وہ چین اور روس جو ایک بڑی ڈیفنس پاورز ہیں اور چین ایک بڑی اکنامک پاور ہے، وہ اب اس سے فائدہ اٹھائے گا اور چیزیں جو ہیں وہ بہت جلدی تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ چین اور روس کی ابھی کچھ مجبوریاں ہیں۔ وہ امریکن بلاک اور امریکہ کی سپریمیسی کو اگر چیلنج کرتے ہیں تو ان کو بے شمار چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس منصوبے کے بعد وہ چیلنجز کم ہو جائیں گے۔